ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس وقت اس دیش میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ اگر کوئی بلاత్కాری ہے تو وہ اپرادھی نہیں ہے، اگر کوئی چور ہے تو وہ اپرادھی نہیں ہے، اگر کوئی کسی کا ناحق خون بہا رہا ہے تو وہ اپرادھی نہیں ہے، اگر کوئی سرعام سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو وہ بھی اپرادھی نہیں ہے۔ اس دیش میں اپرادھی ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی ہے تو آپ اپرادھی ہیں، اور اگر مسلمان تھوڑی سی بھی غلطی کر لے، تھوڑی سی بھی، تو اس دیش کی میڈیا اور اس دیش کی سرکار اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتی ہے جس طرح بھوکا شکاری شکار کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپرادھی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اس دیش کی گودی میڈیا بھی اور اس دیش کی سرکار بھی اس کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گزشتہ 26 تاریخ کو ایک حادثہ ہوا۔ کشن گنج بہار کے رہنے والے مولانا محمد توصیف رضا جو اتر پردیش بریلی کسی پروگرام یا عرس پر آئے ہوئے تھے، جب وہ لوٹ رہے تھے اپنے گھر تو ٹرین میں کچھ بدماشوں نے، کچھ گنڈوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان پر چوری کا الزام لگایا، اور چلتی ہوئی ٹرین سے مولانا کو دھکا دے دیا گیا، جس سے مولانا شہید ہو گئے اور بریلی کے آس پاس مولانا کی لاش پائی گئی۔ لیکن جب یہ خبر آر پی ایف کے جوانوں تک پہنچی تو آر پی ایف کے جوانوں نے اسے محض ایک گھٹنا قرار دیا۔ آر پی ایف کے جوانوں نے کہا کہ مولانا کی ہتیا نہیں ہوئی ہے، بلکہ مولانا ٹرین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، جس سے مولانا کی آنکھ لگ گئی اور وہ گر گئے، ان کی موت ہو گئی۔ لیکن مولانا کی بیوی، مولانا کی پتنی کا کہنا ہے کہ نہیں، مولانا کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، کچھ گنڈوں نے مولانا کے ساتھ مار پیٹ کی ہے، کیونکہ مار پیٹ کے وقت مولانا نے اپنی پتنی کو فون کیا اور فون پر مولانا نے کہا کہ دیکھو کچھ لوگ میرے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ مولانا کی پتنی کے پاس ابھی بھی موجود ہے اور یہ ریکارڈنگ ابھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے۔ تو پروف ہونے کے باوجود بھی نہ تو اتر پردیش کی سرکار نے اس معاملے کو سنگیان میں لیا اور نہ ہی اتر پردیش کے پرشاسن نے اس معاملے کو سنگیان میں لیا۔ تو اس دیش میں انصاف وہ دھرم دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور اتر پردیش میں کس کی سرکار ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا، یوگی آدتیہ ناتھ، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے سرکار میں گنڈا گردی بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے سرکار میں ہی گنڈا گردی کو سب سے زیادہ بڑھاوا ملا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے سرکار میں ہی مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ تو یوگی جی، میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صرف اتنا بتا دیجئے، کیا آپ صرف ہندوؤں کے مکھیہ منتری ہیں یا مسلمانوں کے بھی مکھیہ منتری ہیں؟ اور کیا یہ دیش سنویدھان سے چلے گا یا گنڈا گردی سے چلے گا؟ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو بھائی، کسی بھی دیش کو برباد کرنے کے لیے، کسی بھی ادارے کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی نالائق اور ایک ہی بیوقوف شخص کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ہر پد پر الو ہی الو بیٹھے ہیں جو دھرم کے آدھار پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس دیش کا کیا ہونے والا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔